القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار میرے پیارو، آپ کو معلوم ہے ابھی مجھے ہمارے بیٹے شاداب نے بتایا کہ یہ دریائے نیل جو ہے نا مصر میں، دریائے نیل کتنا بڑا ہے؟ دریا نیل کا نام سنا نا؟ مصر میں 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا، 6600 کئی ڈمن اس میں سما جاوے، 6650 کلومیٹر پر پھیلا ہوا کیا دریائے نیل ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے نا جب مصر کے گورنر کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص، ساتھ میں بولو کون بنے؟ حضرت عمرو بن عاص۔ اور دریائے نیل کا پانی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا، اب اتنا لمبا دریا جو مصر سے چلتا سودان کو ٹچ کرتا، سودان کو ٹچ کر کے افریقہ کی بارڈر پر جاتا اور یورپ تک جاتا، 6650 کلومیٹر کا دریا جب اس کا پانی کم ہونے لگا تو سارے کے سارے مصر والے گورنر کے پاس آئے۔ گورنر کون؟ حضرت عمرو بن، اور آ کر کیا کہا، یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے، دریا کا پانی کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے، پھر ہمارے کھیتوں میں بھی پانی نہیں، باغوں میں بھی پانی نہیں، کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں، مرنا پڑتا۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کہا پھر دریا بڑھتے کیسے ہو؟ کہا وہ ایک ہمارا طریقہ ہے، کوئی بھی ایک جوان لڑکی کو لانا پڑتا ہے، اس کو زیوروں میں آراستہ کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو زیور پہنانے پڑتے، پھر اس لڑکی کو اٹھا کر اس کو بھیج دے دیتے، یعنی دریائے نیل کو پھینک دیتے، وہ لڑکی مر جاتی۔ لیکن جیسے لڑکی مرتی ہے پھر دریائے نیل جوش مارتا ہے، پانی آتا پانی آتا پانی آتا، پھر ہمارا سال اچھا جاتا ہے، پھر 12-13 مہینے کے بعد پھر وہی معاملہ، پانی کم ہو جاتا ہے، پھر کوئی قوم کی ایک لڑکی کو تیار کرو اور اس کو زیورات میں آراستہ کرو، پھر اس کا بھیٹ چڑھاؤ، ہر سال سالوں سال سے چلا آتا۔ حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا جو سالوں سال چلتا تھا وہ چلتا، اب نہیں رہے گا۔ ہدان اللہ الاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام دے دیا ہے، اب یہ قانون لیکن ہوا ایسا ہی، نیل میں پانی نہیں آ رہا، ارے بولو دریا نیل میں پانی، سب روزانہ گورنر کے پاس، پھر بولو گورنر کا نام کیا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص، روزانہ گورنر کے پاس، اور گورنر روزانہ کہے قد ہدانا اللہ بالاسلام والایمان، اللہ نے ہم کو اسلام اور ایمان دیا۔ اب کسی لڑکی کی جان کو لینا، یعنی کنواری لڑکی کو لینا، اس کو زیورات پہنانا اور اس کو بھیٹ چڑھانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مخلوق کی مدد نہیں ہوتی۔ لیکن پانی کم ہونے لگا، اب تو لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنر تو ماننے والے ہے نہیں، اس سے اچھا ہم یہ علاقہ چھوڑ کے، سب نے علاقہ چھوڑنے کی کوشش کی۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے دیکھا کہ اب تو معاملہ بہت گمبھیر ہو گیا ہے، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں لیکن یہاں تو نیل میں پانی آتا نہیں ہے۔ انہوں نے خط لکھا، ڈائریکٹ خط لکھا مدینہ پاک میں، بولو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ بولو، خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے یہ پیغام ملا کہ ہر سال دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو لایا جاتا ہے اور اس کو کپڑے پہنائے جاتے، اس کو زیورات پہنائے جاتے اور دریائے نیل کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد میں دریا نیل کا پانی جوش مارتا ہے، ورنہ ہر سال پانی گھٹ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر خط لکھا، کس کو؟ دریا کو، حضرت عمر کو نہیں، دریا کو خط بھیجا۔ عمرو بن عاص سے کہا کہ یہ خط دریا میں ڈال دینا، انشاءاللہ پانی جوش مارے گا۔ جیسے خط حضرت عمرو بن عاص کے پاس آیا، حضرت عمرو بن عاص نے مصر والوں کو کہا جاؤ قد جاءنا النصر، ہمارے پاس مدد آ گئی ہے، ہمارے پاس پانی آ گیا ہے۔ سب دریائے نیل کے پاس آئے تو دریائے نیل کا پانی تو خشک ہوتا جا رہا تھا، کہا کون سی مدد آئی؟ حضرت عمرو بن عاص نے وہ جو جیب میں چمڑے کا ٹکڑا تھا، جو خط تھا، وہ خط لے کر دریائے نیل میں ڈالا۔ ارے میرے پیارو، اللہ کی قسم، خط پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی، اس سے پہلے پورا دریا 6650 کلومیٹر پانی کا طوفان مارنا شروع کر دیا۔ سارا مجمع حیران کہ حضرت عمر نے خط میں کیا لکھا، کون سی تعویذ تھی بھائی، کون سی تعویذ تھی کہ اتنا دریا جو ابھی تک خشک تھا
کیا تھا مضمون، کیا تھا اس میں معلوم ہے مضمون اس میں کیا تھا؟ جب اس خط کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے لکھا تھا من امیر المومنین عمر بن الخطاب الى نیل مصر ان كنت تجری من قبلك فلا تجری وان كان الله يجريك اسأل الله الواحد الكبير المتعال ان يجريك. بس اتنا مضمون لکھا تھا. یہ خط امیر المومنین حضرت عمر کی طرف سے آ رہا ہے، مدینے سے آ رہا ہے، دریائے نیل کی طرف آ رہا. حضرت عمر نے لکھا تھا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، اے دریائے نیل اگر تو تیری طاقت سے چلتا ہے آج سے چلنا بند کر دے، تو خوش ہو جا، ہم برباد ہو جائیں گے. وَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ، اور اگر اللہ تجھے چلاتا ہے تو میں ایک اللہ سے مانگوں گا جو کبیر بھی ہے، جو متعال بھی ہے. یہ خط پہنچنے میں دیر ہوگی مگر تیرے پانی ابلنے میں کمی نہیں آئے گی. اب پورا پانی جوش مارنے لگا. میرے دوستو اتنے بڑے دریا کو کنٹرول کیا کس نے؟ حضرت. اور ہم کورونا کو گناہ کتنے کرتے ہم لوگ؟ بھائی کرتے نا، گناہ کرتے کہ نہیں؟ مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما